پھر وہی بات، ایک کوشچن عرفانہ آپ سے جی مجھے بتائیں، جواب نہ دیجئے گا، جواب آپ کی خاموشی دے گی یا آپ کی نظریں دیں گی یا ناظرین کی سوچ دے گی. کتنے لوگ ہیں ہمارے، دیکھیں ہمیں لوگ ججوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں، صحیح، ہمیں لوگ ججوں سے ان کے فیصلوں سے بھی زیادہ ہماری باتیں پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں مجھے یہ بتائیں، ہمارے ہاں کتنے پروڈیوسرز ہیں، کتنے اینکر پرسنز ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہیلتھ کی یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. تو مشکل، آپ اب جرنلزم میں سائنس بن گئی نا، ایم فل بھی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، پروفیسر بھی ہیں، میڈیا سائنسز کا بھی نام لیتے ہیں، میس کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں، فلاں فلاں بھی کہتے ہیں، اور پنڈت سارے پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں، اور جب وہ کہیں کوئی ریفرنس ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں ہم ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اپنا بھی قبلہ درست کرنا پڑے گا. ایک گھر سے لے کر کے ایک کیپٹل تک کا جب تک آپ قبلہ درست نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایجوکیشن پہ یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے عطر محبوب صاحب، یہ بنی ہے صادق آباد سے پہلے جو ہماری آخری تحصیل ہے اس کے ضلع رحیم یار خان میں ایک یونیورسٹی بنی ہے، اس کے وہ وائس چانسلر ہیں. اچھا وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو اسٹیبلش کر دے. دیکھیں اگر کل کو وہاں ریسرچ نہ ہو، کل کو وہاں پروفیسر نہ جائے، وہاں ایچ ای سی کا چیئرمین نہ جائے، سیکٹری وہاں اپنی مرضی سے بندے بھرتی کروائے، تو اس شخص کی جو بہت محنت کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے، یا جو کراکرم یونیورسٹی میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، یا کہ مظفر آباد یونیورسٹی دور دراز آپ نے یونیورسٹیاں بنا دی نا، وہی بات آپ سب چیزوں کو اداروں کو بناتے ہیں، جب آپ اسمبلیوں کو بناتے ہیں، جب آپ وزراء کو بناتے ہیں، وزارتیں اور محکمے بناتے ہیں، اگر وہاں پہ احتساب نہیں ہوگا آپ کا ملک، اس کا مطلب ہے علم کے باوجود حکمت سے خالی ہے. حکمت یہ کہتی ہے اب اس کو پریارٹی دے دے، اب اس کو پریارٹی دے دے، اب اس کو کوارڈینیشن اس کی ہو جانی چاہیے، اب اس کو انٹیگریٹی دے دیں، اب اس کو آرگنائز کر لیں، اب اس کو سٹاپ کر لیں، اب اس کو روک لیں، اب اس کو تیز کر لیں. تو آپ صرف اپنی سیلف پروجیکشن ہی کرتے رہیں، آپ اپنے بیانات کو ہی تیز کرتے رہیں، آپ یہ کرتے رہیں، آپ وہ کرتے رہیں، اور میڈیا یہ بتاتا رہے آپ افسوس پہ گئے تھے، آپ دعا کرنے گئے تھے، آپ شادی پہ گئے تھے، اور میڈیا یہ نہ بتائے کہ لوگ تڑپ کے کیوں مر رہے ہیں. تو کیا ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے؟ کیا امریکہ کو چاہیے کہ وہ ہمیں آنے دے؟ امریکہ کے پاس اختیارات ہے کہ وہ 7 ملکوں کو روکے، وہ 15 کو روکے. آپ نے دیے ہیں بابا. آپ جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہے نہ، آپ کو کہتے ہیں آپ عالمی جنگ، آپ کے ملک میں عالمی جنگ تو لگی ہوئی ہے، سارے امریکہ شمیرکہ نے، سارے بھارت نے، را نے، مساعد نے یہاں کالونی بنائی ہوئی تھی، یہاں وہ ایکسپورٹ کرتے تھے اور ہم امپورٹ کرتے تھے، دہشت گرد ہم ہی مارتے تھے. کچھ ہمارے وہ جو ہے میر جعفر اور میر صادق ان سے ملے ہوئے تھے فرقہ واریت پہ. میں کہتا ہوں ایک مولوی اٹھتا ہے، اس کے پاس معمولی سا نالج ہے، سارا محلہ پیسے اکٹھے کر کے اس کی تنخواہ دیتا ہے، اور وہ اگر ممبر پہ کھڑا محراب میں بیٹھا لوگوں کو آپس میں لڑائے جن کے گھر سے اس کا روٹی رزق چلتا ہے، اور نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس حکمت ہے، آپ کہیں ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے. تو اس طرح ترقی یافتہ ہونے کے لیے پھر کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ترقی یافتہ ہونے کے لیے سمپل، یہ سارے طریقے چھوڑ دیں تو کیسے چھوڑ دیں؟ اب تو یہ ہماری روح کا، ہماری سوچ کا، ہمارے خیالات کا، ہمارے تصورات کا حصہ بن چکی ہیں چیزیں. عمر میں چائنا ہم سے کوئی بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے نا. صحیح. ملیشیا بہت زیادہ بڑا نہیں ہے نا. چائنا میں جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی انہوں نے کہا کرپشن نہیں ہوگی، تو آپ کو پتا ہے چائنا میں ایون نائجیریا بہت برا تھا، آپ کو پتا ہے نائجیریا میں، اور اس کے علاوہ یہ ملائیشیا میں جب ان لوگوں نے پھر اپنی جڑیں پکڑی تو انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو سزائیں دی. صحیح. اور یہاں سزائیں کون لیتا ہے؟ وہ میں نے تو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا نا کہ میرے ایک دوست کہتے ہیں یار یہ اوباما دیکھو کتنا بے وقوف ہے، نہ کوئی اوباما سکینڈل، نہ کوئی پاناما سکینڈل، نہ کوئی سرے محل سکینڈل، نہ کوئی وہ جو سوئٹزرلینڈ اکاؤنٹ سکینڈل. اٹھا ہے منہ اٹھا کے پوری دنیا کی حکمرانی کے بعد نکلا ہے اور اپنے گھر جا بیٹھا ہے. آپ ان کا نائب صدر کیا، مجھے یاد آ گئی ان کی ایک ہوتی تھی کنڈولیزا رائس، جی بالکل، بش کے دور میں بڑی اچھی وزیر ان کی خارجہ تھی، سیکٹری خارجہ وہ کہتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا اب کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں فلاں یونیورسٹی میں جا کے پڑھاؤں گی، میں اب یہ خدمت کروں گی، میں نئی نسل تیار کروں گی. جو بائیڈن نے کیا کہا ہے، جو ان کا وائس پریزیڈنٹ تھا اوباما کا، اس سے کسی نے پوچھا اب کیا کریں گے؟ اس نے یہ نہیں کہا بادشاہ گر بنوں گا، اس نے کہا یونیورسٹی میں جاؤں گا، نئی نسل تیار کروں گا، جا کے پڑھاؤں گا. آپ نے جو جواب پوچھا
میرا خیال ہے میں نے ان دو بالکل ایگزامپل صحیح ہے. ہمیں اپنے پہلے سیاستدان دو کو یہ پوچھنا example چاہیے کہ کیا آپ یونیورسٹی گئے تھے. اس کے بعد یہ سوال آئے گا نا کہ آپ یونیورسٹی میں جائیں گے اور وہاں جا کے پڑھائیں گے. کل بھی میں نے دلاور چودھری صاحب کے ساتھ یہاں شو میں یہی بات کی تھی کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم تعلیم کو عام کیسے کریں گے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جعلی ڈگریوں سے کیسے لڑیں گے. بات پھر وہی آگئی منہ پہ. وہ چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے نا کہ علم بڑی دولت ہے, جی تو اب لوگوں نے تعلیم فروشی کر کے وہ واقعی دولت اکٹھی کر لی. یہ بھی پڑھا کرتے تھے اتفاق میں برکت ہے, جی تو اب پتہ چلا واقعی اتفاق فاؤنڈری میں بڑی برکت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بچے جو ہیں 18 سے 20 سال کے 22 سال کے کروڑوں روپیہ تحفے دیتے ہیں اپنے والد کو. تو دیکھیں جہاں یہ معاملات ہیں, جہاں پر ایجوکیشن جو ہے وہ ضرورت کے مطابق نہ ہو, جہاں پر میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں, امریکہ کہتا ہے کہ ان 7 شکر ہے ہم اس میں نہیں ہیں, 7 کنٹریز کو آنے نہیں دینا, اور ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارا جو اشرافیہ پولیٹیکل اشرافیہ وہ ایک دوسرے کو مکے مارتا ہے اسمبلی میں. مجھے بتائیں یہ کیا شرمناک بات نہیں ہے؟ اب میں اگر وہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. اب دیکھیں نا, آپ یہ شوٹنگ کرتے ہیں, آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ ہنگامے کرتے ہیں, تو آپ ہیرو ہیں. ہم اشارہ بھی توڑتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں, ہم جیل جاتے ہیں. تو یہ جب تک آپ مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارا عام آدمی بیچارہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم اشارہ توڑ کے مارے جائیں گے. اشارہ یہی سوچ کے وہ توڑ لیتے ہیں, اور پھر اشارہ توڑنے کے بعد جب بچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں اس بات پہ. یہی کرپشن ہے. اور اس کا بھی آپ عرفانہ دیکھیں, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, عدلیہ سے کی تھی, ہم اسی پہ چل رہے ہیں. انبار لگے ہوئے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. صحیح. ہائی کورٹ میں جائیں یا سیول کورٹس میں آپ چلے جائیں, سائلین کے انبار لگے ہوئے ہیں, فریادیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ہر چوتھا تیسرا بندہ جو ہے زنجیر ہلانے کے لیے بیٹھا ہے کہ ہمیں عدل مل جائے. جب کسی ملک کے اتنے مقدمات عدالتوں میں ہوں اور عدالتیں جو فیصلے دیں اس پہ انتظامیہ عمل درآمد نہ کرے, وزارتیں عمل درآمد نہ کریں, اوبے نہ کریں, تو مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں کہ کس طرح ترقی یافتہ ہوتا ہے؟ اس طرح ترقی یافتہ نہیں ہوتا. جتنا نائجیریا میں کرپشن تھی, ابھی میں نے جو عرض کی, اتنی کرپشن پاکستان میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے ٹھیک کر کے دکھائی. ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہی بات ہے نا, پہلے اپنا قبلہ درست کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم اپنا قبلہ, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, کتنا جی لیں گے ہم؟ عرفانہ کتنا کوئی جی سکتا ہے سیاستدان, یا کتنا کوئی بیوروکریٹ, یا میں نئی مسعود کتنا جی لے گا؟ 60 سال 70 سال 80, چلے سینچری کر لی. پھر کیا یار آپ لوگوں کی اولاد اتنی نااہل ہے کہ آپ مر جائیں گے, اپنی آپ قبر پہ ابھی بوجھ لاد لیں, آپ مر جائیں گے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, آپ کوئی ان کی 20 نسلوں کو پال کے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اپنا کلچر, ہمیں اپنا سسٹم, ہمیں اپنی نیت, ہمیں اپنے حسد, ان سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. Honesty is the best policy and there is no alternative to hard work. اگر آپ کہیں کہ اخباریں چھپوا کے پروگرام کر کے کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پہ رکھ کے کچھ اینکر پرسن کی وجہ سے ہم زرداری کو بہت برا کر لیں گے اور ہم عمران خان کو بہت اچھا کر لیں گے, یا نواز شریف کو بہت اچھا کر لیں گے, یا بلاول کو بہت اچھا کر لیں گے, مشرف کو اور رگڑ دیں گے, تو اس طرح آپ کوئی خدمت نہیں کر. اندر کی بات, درست بات کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر میرے پاس آخری منٹ ہے, میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جاتی ہے. اب اس وقت جو اوباما کی پالیسیز چل رہی ہیں, 7 ملکوں پر پابندی لگا دی گئی ہے, مسلم ممالک کے تشخص کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ٹرمپ کی جو نہیں چل رہی ہے, دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ OIC, صحیح, اگر آپ اسلامک آرگنائزیشن کو ایکٹیو نہیں کرتے, آپ ایران سے دوستی نہیں کرتے, اور پاکستان کو اس میں لیڈ کرنا چاہیے, پاکستان کو اپنا کشکول پھینکے, اوکے بن گیا سی پیک, آگے چلیں. اب آگے چلنے کا یہ ہے, سعودیہ کو ساتھ لے, ملیشیا کو ساتھ لے, انڈونیشیا کو ساتھ لے, اور ایران کو سینے سے لگائے, اور سعودیہ کے ساتھ جس طرح دل ملا ہے اس میں اور برکت ڈالے, اور باہر نکلے, اپنی باتیں کریں. اگر یورپی یونین بن سکتی ہے تو آپ کا اسلامک بلاک کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر آپ نے نہ بنایا, دیکھیں کچھ ہمارے بھی قصور ہے, میں اس کو نہیں چھوڑتا, کچھ ہمارے بھی قصور ہے, ہم خانہ جنگیوں کو دعوت دیتے ہیں, کچھ ٹرمپ وغیرہ کے بھی قصور ہے, سارے قصور ٹرمپ کے نہیں ہیں.
صحیح بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. سارا قصور کسی امریکہ کا نہیں ہے، سارا قصور کسی رشیا کا نہیں ہے، کچھ بالکل قصور ہم مسلمانوں کے بھی ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں نہ اتفاق ہے اور نہ اس کی برکت ہے. صحیح. ہم اگر جب تک سیدھے نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا، تب تک ہماری مقام، ہماری عزت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. صلاحیتوں کے لحاظ سے، زرخیزیوں کے لحاظ سے، معدنیات کے بالکل لحاظ ٹھیک سے، آئل کے لحاظ سے، سائنٹسٹ کے لحاظ سے مسلمان ان لوگوں سے، ان یہودیوں صحیح. سے، ان دوسرے تیسروں سے سب سے زیادہ زرخیز ہے. بالکل ٹھیک. لیکن عمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پیغام میں تشریف لانے